بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج کا عنوان ہے غم اور پریشانی سے راحت پانے کا وظیفہ۔ اللہ کا جو بھی بندہ کسی غم، مصیبت یا پریشانی کا شکار ہو، اسے چاہیے اللہ سے یہ دعائیں مانگے، اللہ ضرور قبول کریں گے، اس کے غم، مصیبت اور پریشانی کو دور فرما دیں گے اور اس کے رنج و الم کو خوشی اور مسرت سے بدل دیں گے۔ غم و پریشانی سے راحت پانے کے لیے، پریشانی دور ہونے کے لیے یہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر یہ کلمات بلا تعداد کچھ دیر تک مانگیں، کم از کم 500 مرتبہ، چاہے 2-3 نشستوں میں ہی ہو لیکن دھیان کے ساتھ ہو۔ وہ کلمات کچھ اس طرح سے ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ روزانہ کسی وقت 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیا کریں۔ ضروری نہیں کہ 500 مرتبہ ہو، یہ عدد اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ تعلق اللہ کے ساتھ پیدا کر کے اس کے بعد دعا مانگی جائے۔ اس کے بعد دعا کریں اور پریشانی دور ہونے تک روزانہ مذکور عمل کرتے رہیں، اور اوپر بتایا ہوا کلمہ نمبر 2 یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل چلتے پھرتے زبان پر رکھیں اور دل ہی دل میں گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہیں۔ یہ بہت مفید اور مجرب عمل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو شخص پڑھا کرے اس کے لیے یہ 99 دکھ اور بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے ہلکی بیماری فکر اور پریشانی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا آسان نسخہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اس دعا کے متعلق مفتی اعظم پاکستان حضرت محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشائخ علماء نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کے فوائد بتائے ہیں کہ اس آیت کو 1000 مرتبہ جذبہ ایمان و انقیاد یعنی فرما برداری کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ ہجوم و افکار اور مصائب کے وقت اس دعا کا پڑھنا مجرب ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو مذکورہ بالا جملہ نمبر 1 خاص طور سے پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پاک ہے تو، بے شک میں گناہ گاروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کی برکت سے انہیں اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم نکل آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، اسے جو مسلمان بھی کسی مقصد کے لیے پڑھے گا
اس کی دعا قبول ہوگی۔ اس لیے بزرگوں سے یہ منقول چلا آ رہا ہے کہ وہ انفرادی یا اجتماعی مصیبت کے وقت یہ کلمہ 1.25 مرتبہ پڑھے گا، اس کی برکت سے اللہ مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا اور فرض اور واجبات کو ادا کرنے کا ضرور اہتمام کیجیے۔ جو شخص کسی بھی رنج اور اضطراب اور پریشانی میں مبتلا ہو یا کسی مشکل میں گرفتار ہو، اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت ہی بزرگ اور بڑا ہی بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور عرش کریم کا مالک ہے۔ جب بھی کسی مصیبت اور بلا یا خوفناک امر کے پیش آنے کا اندیشہ ہو یا کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو کثرت سے درج ذیل دعا کا ورد رکھیں: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔ ترجمہ: کافی ہے ہمارے لیے اللہ، اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ اور یہ دعا گڑ گڑا کر مانگیں: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جس کا ترجمہ ہے: اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، تمام مخلوق کو قائم رکھنے اور سنبھالنے والے، تیری ہی رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی فکر لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذکورہ بالا دعا بکثرت مانگتے تھے۔ ایک اور دعا جو مصیبت اور پریشانی میں کثرت سے استعمال کی جاتی ہے وہ ہے: ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ترجمہ: میرے پروردگار، میں اپنے لیے آپ کی نازل کی ہوئی ہر بھلائی کا محتاج ہوں۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب وہ فرعون اور اس کے کارندوں کے ظلم سے نجات پانے کے لیے مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچے تھے، اور وہاں بظاہر ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے کروائی اور ان کی خوشگوار زندگی کا آغاز ہوا۔ اگر پریشانی ایسی ہو کہ بندوں سے خوف ہو یا ان کی شرارت کا ڈر ہو تو ان کے فتنے اور شرارت سے حفاظت کے لیے یہ دعا مانگیں: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اعوذ بک من شر عبادک، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ: کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ جو بہت بردبار اور بزرگ ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے پاکی جو آسمانوں اور زمینوں اور بڑے عرش کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کی برائی سے تیری ہنسی چاہتا ہوں۔ اللہ ہی مجھے کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ترجمہ: اللہ اللہ میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اس دعا کو غم کی حالت میں بار بار مانگنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنج و غم سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اس دعا کو مانگا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبات الرجال۔ ترجمہ: الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج و غم سے اور سستی اور بخل سے اور بزدلی اور لوگوں کے قہر سے۔ ہر رنج اور غم اور مصیبت اور پریشانی
اور دکھ اور بیماری کے وقت کثرت سے استغفار مانگا کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص کثرت سے اور پابندی کے ساتھ استغفار کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی اور مصیبت سے رہائی اور ہر غم سے کشادگی نصیب فرمائیں گے، اور جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے اس کو روزی عطا فرمائیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میرے دل میں کوئی مسئلہ کھٹکتا یا کوئی مشکل حالت درپیش ہوتی تو میں کم و بیش 1000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حتیٰ کہ میرا سینہ کھل جاتا ہے اور مشکل حل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ میں اپنا مقصود پا لیتا ہوں۔ توبہ استغفار اہتمام سے کرنا چاہیے۔ روزانہ استغفار کی ایک ایک تسبیح پڑھنی چاہیے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ان اذکار کا پڑھنا بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ ان کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ ہر پریشانی سے نجات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ تمام امت مسلمہ کی تمام پریشانیاں اور مصیبتوں سے نجات دیں، آمین ثم آمین۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔